کاز میں پڑھاتا رہا. پھر میں پاکستان میں 2015 میں آئی واز آنرڈ ایز اے ینگ گلوبل لیڈر ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان ورلڈ اکنامک فورم, اور پھر وائس چیئرمین رہا ساز چیمبر ینگ انٹرپرینیورز فورم کا. دنیا کے بہت سارے فورمز کے اندر مجھے جانے کا بھی موقع ملا اور سیکھنے کا بھی ملا, اور آج آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں. سارے لرنڈ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, قابل لوگ ہیں, تجربہ رکھتے ہیں. آپ کے تجربے سے بھی سیکھنے کو ملا میرانی صاحب کی گفتگو سے. آج کل کے میں جب کووڈ ہوا نا اسٹارٹ, تو کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا, تو میں نے اپنے والد کی لائبریری کو اوپر تھی پورش کے اوپر, تو اوپر جاتا کوئی نہیں تھا, تو ان کا نیچے آفس بنا ہوا تھا. جاوید صاحب آئے بھی ہے, تو وہ میں نے نیچے ان کے آفس میں شفٹ کی, تو ساری کتابیں سیٹ کر کے رکھی. اس کے اندر سے مجھے ان کی ایک کتاب ملی تھی, گرینڈ ایجنڈا آف پاکستان. گرینڈ ایجنڈا آف پاکستان کو میں نے پڑھا, تو انہوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر لکھا ہوا تھا. وہ ان کے کالمز تھے جو جنگ میں چھپتے تھے. انہوں نے مئی 28 مئی یا 30 مئی کے مہینے سے لکھنے سٹارٹ کیے تھے 1998 میں. اور وہ آرٹیکلز انہوں نے جب لکھنے سٹارٹ کیے, تو وہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جنرل حمید گل صاحب نے نا فیبرری 1998 میں اپنا ایک آرٹیکل چھاپا تھا. اس ٹائم پہ میڈیا ہوتا نہیں تھا, یہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر لکھا تھا کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ بہت پرانا دقیانوسی ہو گیا ہوا ہے, اس کے اندر اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک نیا نظام آنا چاہیے اور اس کے یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے, اور انہوں نے کافی کیا. تو انہوں نے اس کے اندر ایک لفظ لکھا جس کا لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک گرینڈ ایجنڈے کی ضرورت ہے. تو میرے والد نے اس ورڈ کو اٹھا کے گرینڈ ایجنڈے کو گرینڈ ایجنڈا آف پاکستان, تو اس کے اوپر انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کیے کہ حمید گل صاحب جس گرینڈ ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں, تو اس گرینڈ ایجنڈے میں کون کون سے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لا اینڈ جسٹس ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کہ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے انفراسٹرکچر تھا اور بہت سارے تھے, جس کے اندر انہوں نے وہ آرٹیکلس لکھا, اس کا بتایا کہ اس کے اندر ہسٹوریکلی کیا تھا, جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے کیا کیا, اور پاکستان کے اندر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو وہ انہوں نے لکھے. تو میں نے جب وہ بک پڑھی تو گھر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا, تو میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا. پہلا میں نے لکھا دا بیک گراؤنڈ, دوسرا میں نے لکھا ڈفرینٹ سسٹمز ان پاکستان. تو یہاں پہ یوزلی دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے جی پریزیڈینشل سسٹم ہے یا ڈیموکریٹک ہے یا پارلیمنٹری نظام ہے, پریزیڈینشل یا پارلیمانی ہے. بٹ اگر آپ ہمارے اس نظام کو تھوڑا سا پڑھیں اور تھوڑا سا قریب سے دیکھیں, ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اولیگارکی ہے, اور اولیگارکی ایک ایسا ہے دا گورنمنٹ آف دا ایلیٹس. اس کے اندر آج آپ دیکھیں کہ نظام کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف حالات جا رہے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو, ایک قابل آدمی کو, ایک انٹلیکچوئل آدمی کو کوئی ٹی وی پہ بلا کے نہیں کہے گا کہ یار اس کی قابلیت سے اٹھاؤ اور میسج دو. آج میڈیا بھی وہی دکھاتا ہے. وہ میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہم وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف سے اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے ریپیٹ دا لائی انٹل اٹ بیکمز دا ٹروتھ. وہ اتنی دفعہ دکھاتے ہیں لوگوں کو وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے. تو میں نے بھی آرٹیکل رائٹنگ سٹارٹ کر دی. میں نے انفراسٹرکچر پہ لکھا, رول آف پولیٹیکل پارٹیز پہ لکھا, الیکشنز ان پاکستان پہ لکھا, اس کے 3 آرٹیکل تھے. سی پیک اینڈ انڈسٹریلائزیشن پہ لکھا. ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر وہ لکھنا سٹارٹ کیا, کیونکہ اب ایک ایک ٹاپک کو اگر پکڑیں گے تو اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ بوریت سٹارٹ ہو جائے گی. ان ڈفرینٹ چیزوں کے اندر یہ جو میرانی صاحب نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی,
میں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ اس لیے تھورلی نہیں لکھا، لیکن میں اس کے اندر چند فکرے ڈال دیتا تھا مختلف. میں نے ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی میں لکھا، ریویو پبلک پالیسی پہ لکھا، ڈیجیٹلائزیشن آف کورٹس پہ لکھا، اس طرح کر کے ڈیجیٹل گورننس پہ لکھا کہ کیا ایسی چیزیں دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس ان آرڈر ٹو چینج دا سسٹم آف پاکستان. ان تمام چیزوں کے اوپر لکھا. پھر اس کے اوپر ڈبیٹ کی. 2011 میں میرے والد نے ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا جس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ. اس انسٹیٹیوٹ کو پہلا اس کا MOU لاہور چیمبر کے ساتھ کیا. ہم ہر مہینے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر وہاں پہ پروگرامس کرتے ہیں لاہور چیمبر کے آڈیٹوریم میں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی مل کے کریں گے، آپ کو انوائٹ بھی کریں گے. تو وہ 2016 میں میرے والد کی ڈیتھ کے بعد اس کا نام ہم نے رکھ دیا جہانگیر بدر انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ. تو اس تھنک ٹینک کے اوپر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر کرتے رہتے ہیں سیمینارز اور ان کے اوپر. ابھی شاید ملک صاحب کی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے. سیم ہم نے فارن پالیسی دا وے فارورڈ کے اوپر جب سیمینار کیا تھا تو انہوں نے وہ میگزین ہمیں دکھایا 1947 کا. وہ ان کے بیٹے نے شکاگو کی ایک اولڈ بک شاپ سے خرید کے ان کو گفٹ کیا تھا ان کی سالگرہ کے اوپر. تو وہ انہوں نے دیا. شاید ملک صاحب چونکہ میرے والد کے کلاس فیلو بھی ہے، ساتھ پڑھتے بھی رہے پنجاب یونیورسٹی میں، تو پڑھا ان کا تھا. تو میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا. 2 فارن سیکرٹریز تھے ریٹائرڈ، 2 ایمبیسڈرز تھے. تو اس کے اوپر فارن پالیسی کے اوپر بھی ذکر. میں جو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر میں لکھتا رہا نا، اس کے اندر میں گورننس پہ لکھتا تھا یا پبلک پالیسی پہ لکھتا تھا یا اور چیزوں پہ. اس کے اندر ایک چیز میں اس لیے کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس ملک میں اگر ترقی کرنی ہے نا تو یو ہیو ٹو میک ایوری ون اکاؤنٹیبل، اسپیشلی دا گورنمنٹ ایکسپیکٹر سے جو پیسے لیتا ہو. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون ہے. جو گورنمنٹ ایکسچیکر سے پیسے دیتا ہے آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ اس کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیں، آپ اس کا سسٹم کریٹ کریں. کیونکہ دنیا میں نے سٹی بینک میں جاب کی ہے. سٹی بینک ایک بڑی زبردست ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کے اندر آپ کسی چیز کو بائی پاس نہیں کر سکتے، آپ کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ کنٹرولز بہت اسٹرانگ ہیں. ان کا جو کلچر ہے، کلچر اتنا اسٹرانگ ہے that you have either you are going from a weak culture organization and you go to Citibank, you have to adopt the culture of that organization. ان کے کنٹرولز کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہمیں کیا ہے، یہاں پہ لوگ ہیں کمپیٹنٹ ہیں قابل ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں. دے لک فار دا لوپ ہولز. آپ کو اپنا سسٹم ایک تو اپ گریڈ کرنا ہے، ڈیجیٹلائز کرنا ہے ود دا چینجنگ انوائرمنٹ، گلوبل انوائرمنٹ کے ساتھ، اور آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آپ جب جس شخص کو گورنمنٹ کی کوئی جاب آ رہی ہے یا جو شخص گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، ڈزنٹ میٹر وہ کیا کام ہے، آپ اس کو بولیں کہ آپ اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز ڈکلیئر کر کے یہ کام کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب وہ شخص 5 سال بعد کام کرتا ہے تو اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز کیا ہے. کوئی گریڈ 1 کا آفیسر ہے، کوئی PN ہے سرکاری، یا کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، آپ دیکھیں کہ جب وہ سرکاری DMG یا اور کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ پروفیسر صاحبان کی مثال لے لیں کہ وہ ساری زندگی پڑھاتے رہتے ہیں اور ایک ہی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کا پے اسکیل بھی اس طرح نہیں بڑھتا، ان کو اپرچونٹیز بھی نہیں ملتی، اور وہ ایک ہی ادارے کے اندر رہ کے اس طرح ان کی گروتھ نہیں ہوتی. سو آپ کو لوگوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز دینی ہے تمام سرکاری لوگوں کو، لیکن اس کے لیے ہمیں سسٹمز اور کنٹرولز کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ملے. تو میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ نے یہاں پہ گرو کرنا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور پھر یہاں پہ اور کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے سرکاری افسران کی.
یہاں پہ صرف پروفیسر صاحبان پڑھاتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کسی ایسے شخص کو جو 1 سال ایک محکمے کا سیکرٹری رہا ہوگا، 2 سال ایک محکمے کا رہا ہوگا، 3 سال ایک محکمے کا رہا ہوگا، پھر کسی کا ڈپٹی سیکرٹری ہوگا، کسی کا ایڈیشنل ہوگا، وہ جیک آف آل ہوگا بٹ ماسٹر آف نن ہوگا. جب آپ اس کو بلا کے پوچھیں گے، آپ اس سے بحث کریں گے یا بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، وہ کہے گا کہ نہیں جو مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. دے آر ناٹ اسپیشلائزڈ پیپل. پاکستان کے اندر اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی سرکاری منسٹری ہے جس کے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں، جن کے اوپر ٹریننگ کر کے انویسٹمنٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے، وہ صرف منسٹری آف فارن افیئرس یا کوئی اور بھی ہو جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے ہیں، وہ بھی ٹرانسفر پوسٹنگ لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ فارن آفس والا ہے جو کہ گریڈ 17 سے سٹارٹ ہوگا اور 22 تک گرو کرتا جائے گا. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان اس کی لینگویج کے اوپر، اس کی اور چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس کو گروم کرتی ہے کہ اس بندے نے آج اس ریجن پہ یا ان ملکوں پہ کام شروع کیا ہے تو یہ ادھر کی 3 لوکل لینگویجز سیکھے اور آگے گرو کرے. لیکن باقی ڈپارٹمنٹ اور منسٹریز کے اندر وہ اپرچونٹی نہیں دی جاتی، کیونکہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ والا پروونشل منسٹری میں آ جائے گا، پروونشل گورنمنٹ میں آ جائے گا، وہ ہیلتھ سیکٹری بھی لگا ہوگا، کبھی وہ ایجوکیشن کا سیکٹری لگا ہوگا، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کا لگا ہوگا. یہ اسپیشلائزیشن کا جو فقدان ہے دیٹ از دیئر. اکاؤنٹیبلٹی ہو گیا، آن جاب ٹریننگ ہو گیا، آن گوئنگ ٹریننگ اور اسپیشلائزیشن جس کے اندر آپ لوگوں کو کرتے رہے. جیسے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ڈاکٹر صاحبان بنتے ہیں تو وہ کوئی آرتھوپیڈک ہے، کوئی برین کا سرجن ہے، کوئی کسی اور چیز کا، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو وہ اپنی اسپیشلائزیشن ہی کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ برین والا آپ کا آرتھو کا کام کرے اور آرتھو والا آپ کے ہارٹ کا علاج کرے. ایسا ممکن نہیں ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ اسپیشلائز. اور پھر یہاں پہ میں اپنے جتنے چیزیں ہیں نا، میں ان تھاٹس کو اس لیے ایبسٹریکٹ کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، ادروائز بہت لمبا ہو جائے گا. پھر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ویلفیئر ہی رہنا ہے. جب جن ملکوں میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کاروبار بن جائے اور آپ اس کاروبار کی ریس میں چلے جائیں تو پھر یہاں پہ حالات ایسے ہی ہیں جیسے ابھی میرانی صاحب نے ایک چیز کہی کہ ایوب خان صاحب کے دور سے سب کے لیے یہ لازمی تھا کہ 10 جماعتیں پڑھیں، میٹرک کریں، لیکن اب آپ دیکھیں لوگوں کو اپرچونٹی نہیں ملتی. پنجاب کے اندر 55,000 سے زیادہ اسکول ہے. اسی طرح دوسرے صوبوں کے اندر بھی کوئی 30,000 ہے، کہیں پہ 28,000 ہے، کہیں پہ 40,000 ہے. اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ نہ اسٹاف ہے، نہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہے، نہ لوگ جاتے ہیں. بہت بڑی بڑی گراؤنڈز ہیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ کسی اور کو اپرچونٹی دیں پرائیویٹ سیکٹر کو تو وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر لے کے اسکول کھول دے گا اور بچے وہاں پہ جا کے پڑھ لیں گے. آپ کا سرکاری اسکول نہیں وہ اپرچونٹی دیتا یہاں پہ فری ایجوکیشن ملتی ہے. اسی طرح بہت ساری ایسے اپرچونٹیز ہیں جو عوام کو ملنے چاہیے. آپ دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ چیز میں نے بالکل لکھی اور میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ٹیپ واٹر پیتے تھے، نلکے کا پانی پیتے تھے. آج کہیں پہ آپ چلے جائیں، کسی کے گھر چلے جائیں، ٹیپ واٹر کوئی نہیں پیتا. اگر گلاس میں کہیں پانی آ جائے تو وہ پوچھے گا بھائی یہ فلٹر واٹر ہے یا فلانی کمپنی کا ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز نے آپ کے اوپر انفلوئنس شروع کیا ہوا ہے، اپنی پی آر شروع کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ صاف پانی کی پائپنگ کریں پورے شہر میں، وہ نہیں ہونے دیتے. کیا ہے کہ جن لوگوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے وہ سارے لوگ دے بیکم اے پارٹ آف دیٹ. جیسے ڈاکٹر صاحبان کو مارکیٹنگ والے کہتے ہیں ہماری یہ دوائی کی مارکیٹنگ کرے، اس طرح ان کمپنیوں نے بھی ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ ان ڈیسیژن میکرز کو یہ ڈیسیژن نہیں کرنا. ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ملٹی فیکٹرز اور ملٹی سیکشنز اور سائڈ بائی سائڈ بہت چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے ایک کو کریں گے تو دوسری ہوگی. ہمیں یہاں پہ پبلک پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے. پبلک پالیسی کے ساتھ ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہونی چاہیے، ہماری گورننس ٹھیک ہونی چاہیے.
گورننس کے ساتھ نیچے ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی, کنٹرولز ٹھیک ہونے چاہیے, پھر اور ٹریننگ ہماری جو ہے سارے سرکاری افسران کی یا ریلیٹڈ سیمی گورنمنٹ کی ان کی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا کنٹری کہ all the political forces, all the stakeholders, including PTI, including establishment, because they have become a reality to the this country. آپ کو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے اور پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. یہ دروازہ بند کر دیں, بٹھا دیں, ان کو کہیں گے 1 دن رہے, 2 دن رہے, 4 دن رہے. یہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر کے سارے اٹھیں گے کہ کوئی گورنمنٹ میں آئے یا کوئی گورنمنٹ سے جائے, یہ پالیسی آگے چلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے تو پالیسی چینج ہوگی. پالیسی یہی رہنی ہے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے بہت بعد میں آزاد ہونے والے ملک, مڈل ایسٹرن کنٹری دیکھیں, ملیشیا دیکھیں, چائنا دیکھیں, ہمارے بعد آزاد ہوئے. آج اگر آپ اکنامیکلی ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وی آر نو ویئر. جن ملکوں کو ہمارے انسٹیٹیوشن نے ٹرین کیا, سپورٹ دی, آج ان کے انسٹیٹیوشن ہمارے سے 1000 گنا تگڑے ہیں, سائز میں بڑے ہیں. پرابلم یہ نہیں کہ ہم کمزور تھے, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی گورننس اور کنٹرولز ٹھیک نہیں کیے. ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ٹھیک ہے کسی کو ڈیمیج کیا, کسی کو نقصان پہنچایا, ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سسٹمز کریٹ کریں اور گراس روٹ تک جا کے لوگوں کو ڈیولپ کریں, ٹرین کریں اور لوگوں کو اپرچونٹی دیں تاکہ وہ گراس روٹ سے گرو کر کے اوپر تک آئے. سارے جس کو اپرچونٹی ملے گی جو ضروری ہے. میں نے اس کے اوپر ایک اور آرٹیکل لکھ چکا ہوں میں, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. بیکاز اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک پولیٹیسائزیشن کا جو عمل ہے جو کہ پچھلے بہت سالوں میں رکا ہوا تھا وہ آپ کا چل پڑے گا. پھر جب پولیٹیسائزیشن کا گراس روٹ پہ آپ کی پریزنس ہوگی تو لوگ بہت سارے آپ کے ساتھ ملیں گے, کوئی آپ کے حق میں ہوگا, کوئی آپ کے ایشوز پہ بات کریں گے, آپ مینیفیسٹوز پہ بات کریں گے, پھر وہاں پہ آپ کی گروتھ چل رہی ہوگی. تو ہمیں بھی مشکلات تھی کیونکہ اگر آپ الیکشنز کو دیکھیں 1988 کے بعد 1990 میں ہرایا گیا, 93 میں ہمیں شہروں سے ہرایا گیا, 97 میں ہمیں پنجاب سے ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا گیا, 2002 میں پھر ہم واپس آئے, ہماری گورنمنٹ بنتی تھی, ہمارے 10 بندے توڑ کے ہمیں باہر کیا گیا, 1 ووٹ سے گورنمنٹ بنی کنگز پارٹی. 2008 میں پھر 2 اکثریت آتی تھی بی پی کی شہادت کے بعد, وہ سیٹیں بلاک کی گئی. 2013 میں ہم پھر باہر ہوئے, 18 میں پھر باہر ہوئے. 18 کے اندر بہت ساری سیٹوں پہ ہمیں تھوڑے 500 1,000 ووٹ سے ہرایا گیا. یہ نہیں ہے کہ کیوں ہرایا, کس نے ہرایا, ہم اس سے آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہار گئے ٹھیک ہے, بٹ ہم کہتے ہیں اس مسئلے کا حل نکالیں, ایڈریس کریں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کر کے آپ ان لوگوں کو لے آتے ہیں. خان صاحب سیاست میں بہت اچھی بات ہے, لیکن خان صاحب کے آپ پچھلے 3.25 سال کا عرصہ دیکھ لیں کہ قابلیت اور اہلیت کو اور آنیسٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور خان صاحب کی پرفارمنس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. نہ ان میں قابلیت نظر آئی, نہ اہلیت نظر آئی, نہ ڈلیوری نظر آئی, نہ پرفارمنس نظر آئی, نہ آنیسٹی نظر آئی. اور پاکستان ڈپلومیٹکلی پاکستان کے حالات یہ تھے کہ امریکہ جو بائیڈن آپ کا فون نہیں اٹھاتا تھا مبارک کے لیے, مودی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا. سی پیک پہ چائنا ناراض تھا, یورپی یونین ناراض تھی, آپ سے مڈل ایسٹرن کنٹریز ناراض تھیں, ٹرکی ناراض تھا, ایف اے ٹی ایف پہ آپ کو کلیئر نہیں کر رہے تھے, جی ایس پی پلس آپ کا بند ہو گیا تھا. آپ جس فورم پہ بھی جائیں, جس جگہ بھی جائیں, آپ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کنڈیمنیبل ہے, اور بلاول صاحب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے آ کے 6 ماہ کے اندر بہت سارے نمبر آف فورمز جس کو پاکستان کی جس میں ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بہت ایکٹیولی ریپریزنٹ کیا پاکستان کو. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کو, یونائٹڈ نیشن کا جو سائڈ لائنز تھی, آسیان تھا, اینڈ نمبر آف ادر
فورمز پاکستان کو انگیج کیا. اور ابھی جو لاسٹ ان کی انگیجمنٹ تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر, انہوں نے 10 دن کے اندر 80 انگیجمنٹس کی. 35 انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں, اور آلموسٹ 42-43 انہوں نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے اندر کی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور آج دیکھیں کہ آج سعودی عرب نے بھی آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا $3 ملین. ادروائز بھی ان دا اینڈ بات کہنے کی یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے گی, الیکشن جیتے گی, کوئی ہارے گا, کوئی لیڈر اچھا بولے گا کوئی. یہاں پہ ہم سب کو تھرو دس کاؤنسل آف نیشنل افیئر, کیونکہ آپ کا نام بھی نیشنل افیئرس کے, ہمیں یہ ضرورت ہے ان لوگوں کو ساتھ انگیج کرنے کی جن کے پاس قابلیت ہے, اہلیت ہے, تجربہ ہے. ان تھنک ٹینکس کو ہم بیک اپ پہ رکھیں, ان سے ان پٹ لیں, اور ان ان پٹ کی بیس کے اوپر پاکستان کی فیوچر ڈیسیژن میکنگ کریں, تاکہ پاکستان ایک بہتر ملک, اچھا ملک, جس میں پاکستان کا ایز اے کنٹری اور عوام الناس کا فائدہ ہو. کیونکہ اکنامیکلی بھی ہم بہت پرابلم ہیں, اکنامیکلی بھی ہم بہت پرابلم ہیں, لیکن چیزیں پہلے سے قدرن بہتر ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جس نے آ کے مشکل ڈیسیژن لیے ہیں, جس وجہ سے آئی جو بھی آئی وہ آپ کو پتہ ہے. بٹ میں نے ایک اوور ویو دیا ہے, اس کے اندر اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی اور چیز ہے, میں تو اگر آپ مجھے جاننے کو میں تو بولتا رہوں گا, پھر بڑا لمبا ہو جائے گا, اور لوگوں کا بھی ہے. تو میں سب سے آخر میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں میرانی صاحب کا, کاؤنسل آف نیشنل افیئرس کا, آپ سب بزرگوں کا, پروفیسر صاحبان کا, قابل لوگوں کا جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ٹائم نکال کے آئے, اور خاص طور پہ مجھے اپنے اس اگست فورم میں بلایا. ہم جب والد کو ملنے کیمپ میں جاتے تھے تو بشیر خان صاحب وہاں پہ ہوتے تھے. بشیر خان صاحب آپ کے سے بھی مل کے مجھے خوشی ہوئی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے آنر کیا کہ میں آپ جیسے قابل لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے سیکھوں, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے, انٹریکشن چلاتے رہیں گے. میں بھی آپ کو JBIBL میں انوائٹ کروں گا, جو چیمبر میں ہم کرتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ. بہت شکریہ جی, مہربانی.